اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھ لیتا ہے اور نماز کو انجام دینے کے بعد اس کو شک ہوتا ہے کہ کیا میں نے اپنا وضو انجام دیا تھا یا انجام نہیں دیا تھا، بغیر وضو کے نماز پڑھیے یا وضو کے ساتھ نماز پڑھیے۔ شک کی صورت میں کہ وضو کیا تھا بھی کہ نہیں کیا تھا، نماز کے بعد شک کرے تو اب یہ نماز تو صحیح ہے، لیکن آئندہ کی نمازوں کے لیے اس کو وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگی۔ تو جب وضو کا شک ہو جائے کہ وضو کیا بھی ہے یا نہیں ہے، نماز جو پڑھ چکا ہے وہ تو ٹھیک ہے، آئندہ نمازوں کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر دوران نماز شک ہو جائے کہ میں نے وضو کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، تو احتیاط واجب کی بنیاد پر اپنا وضو نہیں مانے گا اور اس کو نماز کو توڑ کر کے نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی، اور سمجھیں کہ یہ وہ نماز ہو ہی نہیں، وضو ہوا ہی نہیں ہے، جا کر کے دوبارہ وضو کرے گا اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر پہلے وضو تھا پھر بھی اس کو جو ہے واقع میں تو نہیں پتہ ہے نا، اس کو واقع میں وضو تھا پھر بھی جا کر کے دوبارہ وضو کرنا ہے، کیونکہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے وضو کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو جا کر کے پہلے وضو کرے، پھر نماز کو آ کے مکمل پوری، یعنی شروع سے نماز پڑھے گا، ایسا نہیں کہ وہاں سے جا سے چھوڑے وہیں سے پڑھے گا، بلکہ شروع سے جو ہے پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لی اور اس نماز پڑھنے کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، اب وہ وضو ٹوٹ جانے میں شک کرتا کہ نماز پڑھ لینے کے بعد وضو ٹوٹا تھا یا نماز کے دوران، وضو ٹوٹنا یقینی ہے اس کو، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ نماز کے بعد وضو ٹوٹا تھا یا نماز کے دوران وضو ٹوٹا تھا۔ وضو ٹوٹنے کا یقین ہے، لیکن کب وضو ٹوٹا تھا یہ نہیں پتہ چل رہا ہے، تو وہ اپنی پڑھی ہوئی نماز صحیح سمجھے گا، آئندہ نمازوں کے لیے وضو کرے گا، کیونکہ یقین ہے کہ وضو تو ٹوٹ چکا ہے، اس لیے آئندہ نمازوں کے لیے وضو کرے گا۔ یہ جو تین مسئلے وہ تھے کہ جو انسان کو اپنے وضو کے بارے میں شک ہو جائے کہ کیا نماز پڑھنے کے بعد میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں، نماز پڑھنے کے دوران شک ہو جائے کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں، نماز پڑھنے کے بعد انسان کو یقین ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے لیکن نماز کے دوران ٹوٹ رہا ہے نماز کے بعد، تو اپنی نماز کو صحیح سمجھے گا۔ نماز کے دوران یہ سب ہو رہا ہے کہ مسا یہ ہے کہ وضو کیا لیکن مسا کیا یا نہیں کیا اس میں شک۔ ہاں تو پھر وہ جو ہے نا مسح کرنے میں شک کر جائے، یعنی جو ہے وہ خالی مسح کرنے میں شک کر رہا ہے یا مسح کا صحیح انجام دینے میں شک کر رہا ہے؟ مسا کرنے میں ہی شک۔ اچھا مسح کرنے میں شک ہے، پھر تو وہ وضو کرنا نہ کرنے والی بات ہو جائے گی، اس کا مطلب اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اگر مسح کر چکا ہے اور اس کو شک ہو کہ صحیح کیا تھا کہ نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شک ہو کہ وہ مسح کیا ہی نہیں ہے تو پھر تو اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں نہیں، یہاں پر چونکہ یہ پورا جو ہے وہ پورا عضو وجود، اس کو کہتے ہیں وجود کا شک ہے، وجود کے جب شک ہو تو اس کی پرواہ کریں، جب صحت کا شک ہو تو اس کی پرواہ نہیں کریں، وجود کا شک ہے، وجود میں آیا بھی کہ نہیں آیا یہ نہیں پتہ ہے۔ ہاں
اس کے بعد چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا پیشاب یا ٹوائلٹ رکتا ہی نہیں ہے، مسلسل پیشاب جاری رہتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا، انسان کا پیشاب ہی نہیں رک پا رہا، کبھی کبھی ٹوائلٹ جو ہے بالکل جام ہو جاتا ہے یا بالکل جو ہے رکتا ہی نہیں ہے نا، تو یہ بھی ہوتے ہیں نا، حکام ایسے ہیں نا، کیا کریں۔ ایک مرتبہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو پیچھے سے ایک عورت نے جادو کر دیا، ان کا پیشاب ہی رکنے نہیں پا رہا ہے، پیشاب ہی جو بند نہیں ہو رہے ہیں، مسلسل پیشاب بہ رہا ہے۔ پیچھے شیخ بھائی نے مڑ کے دیکھا وہ عورت جادو کر رہی ہے نا، اس کے نتیجے میں جو یہ جادو کے پیشاب بند ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ شیخ بھائی نے جو ہے پیچھے مڑ کے اس کو جادو کر دیا، اس عورت پہ جادو کر دیا، اس کے سر پہ جو ایک درخت اگ گیا ہے، اب وہ گردن کھڑکی سے اندر لے ہی نہیں جا رہی، کھڑکی کے اندر جو درخت لے کر گردن جو ہے اندر لے جانا چاہتی ہے، وہ درخت سر پہ اگ گیا تو لے ہی نہیں جا پا رہی۔ تو اس نے آواز دی کہ آپ اپنا جادو ختم کرو، اس نے کہا پہلے تم اپنا جادو ختم کرو۔ شیخ بھائی کا جو پیشاب بند نہیں ہو رہا تھا، اصل میں لوٹے میں سے جو پانی قطرے قطرے گر رہا تھا، عورت نے جادو کر دیا تھا کہ وہ ہے کہ پیشاب کے مقام سے قطرے قطرے پانی گر رہا، وہ پیشاب بند ہی نہیں ہو رہے ہیں، جادو میں اس طرح کر دیا۔ لیکن آغا صاحب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جادو تو حرام ہے، لیکن شیخ بھائی صاحب نے جو ہے وہ کیسے کون سا جادو؟ ہاں، شیخ بھائی صاحب کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، خود مجتہد بھی تھے۔ ویسے تو جادو سیکھنا حرام ہے، لیکن جب اتنا جادو کا رواج ہو جائے کہ اس وقت اپنا دفاع کرنا واجب ہو جائے، تو دفاع کے لیے جادو پہلے سیکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کا دفاع کر سکے، تو اس وقت واجب بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اجتہاد کر سکتے ہیں اس پہ؟ نہیں، اشتہاد نہیں، اس زمانے کے اعتبار سے تو اس وقت بہت جادو کا زور تھا، انہوں نے جو ہے اس لیے سیکھا تاکہ دفاع کر سکے، انہوں نے کسی اور پر جادو کرنے کے لیے نہیں سیکھا، اپنا دفاع کرنے کے لیے سیکھا ہوا تھا۔ یعنی اگر یہاں ابھی اس دور میں جادو کا دور بڑھ جائے تو مجتہد ہاں، کر سکتا ہے؟ کوئی فتویٰ ہو سکتا ہے کہ بھئی، بلکہ ابھی بھی فتویٰ ہے کہ اتنا جادو بڑھ جائے کہ اپنے دفاع کے لیے سیکھنا واجب ہے، تو سیکھنا پڑے گا، پھر دفاع کرنا ہے۔ جیسے جو کسی کو مارنا حرام ہے، کسی کو جنگ کرنا حرام ہے، لیکن جنگ کو روکنے کے لیے بھی اپنے لیے ہتھیار بنانا واجب ہو جاتا ہے تاکہ سامنے والے کو جنگ روک سکے، ورنہ تو ہم کو مار کے ختم کر دے گا ایک دم، تو کبھی کبھی واجب ہو جایا کرتا۔ تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی پیشاب بند نہیں ہو رہا، تو شیخ بھائی نے ان کے اوپر جو ہے جادو کر دیا کہ اس پر درخت اگا دیا، وہ اصل میں اس کے پڑوس کے اندر ایک درخت اگا ہوا تھا، وہ جو ہے اس کے سر پر کھڑا کر دیا جادو کے زور پر، تو وہ اندر ہی نہیں جا سکتے۔ تو یہ جادو کے زور پر ہوتا ہے، اس کو نظر بندی بھی کہتے ہیں، کچھ جادو بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ واقعاً کسی کا پیشاب بند نہیں ہو رہا، یہ جادو کے زور پر نہیں، حقیقتاً کسی کا پیشاب بند ہی نہیں ہو رہا، تو کیا کریں گے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اگر اس کو اتنی مہلت مل سکتی ہے، یعنی اتنا وقفہ مل سکتا ہے کہ جس وقفے کے اندر وہ اپنے واجبات والی نماز انجام دے سکے، خالی یعنی مستحبات کو ختم کر دے، مکروہات کو ختم کر دے، ساری چیز اذان و اقامت کو ختم کر دے، اور جو ہے جتنے بھی مستحبات نماز کے وہ ختم کر دے، قنوت کو بھی ختم کر دے، سب کچھ ختم کر کے جو واجبات ہیں، وہ واجبات کا وقفہ درمیان میں کہیں پیشاب اور ٹوائلٹ کے نہ رکنے کے درمیان مل سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے اسی وقفے کے اندر بغیر مستحبات کے خالی واجبات والی نماز پڑھے۔ خالی واجبات والی نماز میں اذان و اقامت بھی ختم ہو جائے گا، قنوت بھی ختم ہو جائے گا، اور تکبیر اضافی بھی ختم ہو جائے گا، سبحان اللہ بھی ختم، استغفر اللہ بھی ختم، سب ختم۔ خالی جو واجب چیز ہے وہ انجام دینا ہے، تو اس وقت اس پر واجب ہے کہ مستحبات کو چھوڑ دے تاکہ وقت کے اندر نماز ہو جائے، اس وقفے میں اس کو ٹائم ملا ہے کہ پیشاب بند ہو گیا یا ٹوائلٹ بند ہو گیا، تو اس وقت خالی وہی مہلت ملی ہوئی ہے، تو اس کو اسی مہلت کے اندر نماز کو مکمل کرنا ہے، اس لیے واجبات کو صرف انجام دے گا اور پوری نماز انجام دے گا۔
اس پر مستحبات کو انجام دینا حرام ہے، اس کے لیے اذان و اقامت دینا حرام ہے، اس کے لیے قنوت پڑھنا حرام ہے، کیونکہ اگر وہ پڑھنے جائے گا تو پھر جو ہے ٹوائلٹ شروع ہو جائے گا، پھر پیشاب شروع ہو جائے گا، پھر نماز کیسے پڑھے گا؟ نہیں، اس لیے مجبوری ہے کہ مستحبات کو چھوڑ دے، ورنہ وہ پاکیزگی کے ساتھ کبھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ نہیں، اگر وہ کسی طریقے سے وقفے کے درمیان نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو واجب ہے کہ سارے مستحبات چھوڑ دے، ساری فارمیلٹیز کو چھوڑ دے، نہ قنوت، نہ اقامت، نہ اذان، نہ تکبیر کے اضافی کے، استغفار، سبحان اللہ، سب مستحبات کو چھوڑ دے، صرف واجب کام انجام دے۔ واجب کام کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے انسان پہ یہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنی مہلت، جس طرح آخر وقت کے اندر انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس صرف 2 منٹ ہے، 2 منٹ میں پوری زور کی نماز پڑھنا، تو اس کو صرف واجبات پڑھنا ہے، مستحبات کو چھوڑنا ہے، تاکہ جو ہے مستحبات کے چھوڑنے کی وجہ سے وقت کے اندر 2 منٹ کے اندر زور کی نماز پڑھے گا، زور اثر کی نماز، ورنہ اگر مستحبات لینے تو اسے نماز نکل جائے گی، اس کی نماز کا وقت نکل جائے گا۔ نہیں، اسی طرح یہاں پر بھی اگر اس نے وقف اور ٹوائلٹ کے درمیان وقفہ یا پیشاب کے درمیان جو وقفہ ہے، پتہ ہے کہ اس ٹائم پر وقفہ ہوگا، تو اس وقت تیاری کر کے رکھے، جیسے ہی وقفہ ہو فوراً پاک کر کے، فوراً وضو کر کے جلدی سے نماز پڑھے گا، فوراً جو پاک کر کے وضو کر کے نماز جلدی سے پڑھے گا، تاکہ اس وقفے کے اندر اس کو واجبات کے ساتھ کم از کم نماز مل جائے، اور اس کی نماز مکمل ہو جائے طہارت کے ساتھ۔ جی جی، ہاں، سورہ کو بھی چھوڑا جا سکتا، بلکہ کبھی کبھی یہ سورہ چھوڑنا بھی واجب ہو جایا کرتا، تو پتہ ہے کہ سورہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سورہ کو بھی چھوڑ دینا واجب ہے۔ باقی ذکر کون سے؟ رکوع سجود میں جلدی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس کافی ہے، جو واجب جتنا ذکر ہے وہ پڑھے گا، باقی جو ہے سب چھوڑ دے گا۔ سجدے بھی 2 کرنے ہیں، لیکن جلدی کرنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس ختم، جلدی سے جو ہے سجدے، جلدی سے رکوع، جلدی سے جو ہے قنوت نہیں، جلدی سے جو واجبات کو انجام دے کر کے نماز کو ختم کرے گا، یعنی جو نماز وہ 4 منٹ میں پڑھتا تھا اب 2 منٹ میں پڑھ لے گا، کیونکہ اس کے پاس 2 منٹ کا ہی ٹائم ہے، 2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ ٹوائلٹ پیشاب پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا، اس کو روک بھی نہیں سکتا ہے، تو اب دوسرے دن جا کے وہ روکے گا، مثلا تو اب تو جو ہے کیا کریں گے، مجبور ہے اسی ٹائم پر جو ہے پڑھے۔ ہاں، تو اثر پڑھنا پڑے گا، ایک وقت کا ٹائم، 1 منٹ کا ٹائم تو اثر پڑے گا، کیونکہ وہ اثر کا آخری وقت جو ہے اثر کا ہوتا ہے، کہ جو آخری اتنا ٹائم کی جس میں صرف اثر پڑھ سکتے تو اثر کا پڑھ، کیونکہ اگر وہ زور پڑھنے جائے گا تو زور بھی قضا، اثر بھی قضا، دونوں قضا ہو جائیں گے، پھر فائدہ نہیں ہے نا، اس لیے جو ہے اثر کا آخری وقت جو ہے اثر کا کہلاتا ہے، اس لیے شروع کا وقت بھی اسی طرح ظہر کا کہلاتا ہے، بالکل شروع کا جو وقت ہے ظہر کا ہے، اس میں پھر اثر نہیں پڑ سکتا، بس اس لیے وقت کی نزاکتوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب اس بات کو لے کر کوئی آدمی کہے کہ مولانا صاحب نے تو سارے مستحبات معاف کر دیے، سورہ پڑھنا بھی معاف کر دیا، اذان و اقامت بھی معاف کر دیے، مستحبات، بھائی جگہ کے اعتبار سے معاف کیا ہے، نہیں کہ ہر جگہ معاف کیا ہے، ایک چیز کو دوسری جگہ پر کیا تطبیق لے جا کے کر رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب مجبوری ہے تب معاف ہے، یعنی بلکہ معاف چھوڑ دیں، بلکہ واجب ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، یعنی ورنہ ان کو نہیں چھوڑے گا تو جو ہے پیشاب ٹوائلٹ دوبارہ شروع ہو جائے گا، نماز کیسے پڑھے گا پھر، اس لیے مجبوری ہے یہاں پر، اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو وقفہ ملا ہے اس کے اندر نماز کو ختم کرنا اور طہارت کے ساتھ نماز ختم کرنا، اس لیے مجبوری کی بنیاد پر انسان کو کبھی کبھی مختصر ترین نماز سیکھنا بھی واجب ہے، خالی مختصر ترین نماز سیکھنا نہیں، بلکہ پوری اسپیڈ کے ساتھ کس طرح نماز پڑھ سکتا ہے وہ بھی سیکھنا واجب ہے، پوری اسپیڈ ہے 1 منٹ میں کیسے میں نماز کو ختم کر سکتا ہوں، اپنی اسپیڈ کو بھی جو ہے تیز رکھنا ہے تاکہ جلدی سے جو نماز ختم ہو جائے، یہ بھی کبھی کبھی واجب ہو جایا کرتا، کیونکہ ہمیں وقت کے اندر جو ہے نماز کو پڑھنا ہے،
وقت سے ادھر ادھر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے تو نماز تو خراب ہو جائے گی. تو اس لیے کبھی کبھی انسان کو تیز ترین نماز پڑھنا بھی سیکھنا واجب ہو جاتا ہے. ہاں جی, الحمد کے بعد جو سورہ پڑھتے ہیں نا اس کو سورہ کہتے ہیں. نہیں گڑبڑ نہیں کرنا, جیسے پڑھتے ہیں صحیح طرح سے اس کا پڑھنا ہے, اپنی پوری اسپیڈ کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے, اسپیڈ بھی رکھنا ہے اور صحیح گڑبڑ بھی نہیں کرنا ہے. نہیں ہاں, یہ دونوں کو مد نظر رکھنا ہے. غلطی نہیں کرا ہے. اسپیڈ میں جو سیکھنا ہے کہ جلدی سے کیسے نماز پڑھی جاتی ہے. آپ کو اگر جو سیکھنا ہے تو وہ نماز قضا ہماری پڑھنے کے لیے جو ہوتی ہے اس پریکٹس میں آ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کس طرح جلدی سے پڑھی جاتی ہے. ہم پریکٹس بھی کرواتے ہیں نا ساتھ, کہ کس طرح جو ہے جلدی سے نماز پڑھی جاتی ہے. تو وہ واجبات ہی ہوتے, خالی مستحبات کو سارے کو چھوڑ دیتے, صرف واجبات پڑھتے تو جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ اسپیڈ کے ساتھ نماز پڑھنا کبھی کبھی ضرورت ہے, وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. کبھی جو ہے پیشاب و پخانے کا جو ہے بیماری ہے تو وقفے کے اندر جو ٹائم ملا ہے اسی کے اندر طہارت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا ہے. اور اگر وہ پیشاب پخانہ رکتا ہی نہیں ہے, 24 گھنٹے جاری رہتا, تو پھر انسان وضو کر کے وہاں پر کپڑا روئی کے ساتھ باندھ کر کے اپنے اس کی نماز کو انجام دے. ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے, عصر کے لیے الگ, ظہر کے لیے الگ وضو کر کے نماز پڑھ لے بس. کہ پیشاب پخانہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا. تو وہاں پر جو کیا ایک روئی جیسا کپڑا لگا کر, روئی اور کپڑا لگا کر پٹی باندھ دے تاکہ وہ کپڑے تک اور بدن کے دوسرے حصے تک نجاست نہ پھیلے, اور وہیں پر رہے. اور اس کے بعد پھر ظہر کے لیے الگ وضو اور عصر کے لیے الگ وضو کر کے نماز پڑھ لے, تاکہ اس کا نماز کا اسی دوران پیشاب کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے, دوران ٹوائلٹ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن وہ مجبوری ہے کہ 24 گھنٹے پیشاب جاری رہتا ہے, 24 گھنٹے ٹوائلٹ نکلتا رہتا ہے, وہ جو رکتا ہی نہیں ہے. نہیں تو کیا کریں, چاہے تھوڑا تھوڑا ہی نکلتا ہے, ایسے نہیں کہ بالکل دھار کے ساتھ نکل رہا, یہ کوئی ضروری نہیں. تھوڑا تھوڑا قطرے قطرے نکل رہا ہوتا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کیونکہ جو خون حیض آتا ہے تو عورت کو بالکل ایک دم جو ہے دھڑام سے فوارے کی طرح اڑ کر کے وہ سارا جو ہے کپڑے خراب کر دے, ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ تھوڑا تھوڑا بھی آتا رہتا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خون آ رہا ہے. یہ پیشاب اور ٹوائلٹ میں بھی تھوڑا تھوڑا آتا رہتا ہے. جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو عام طور پر قطرے قطرے آتا رہتا ہے, یا ٹوائلٹ جو ہے تھوڑا تھوڑا آتا رہتا ہے, وہ رکتا ہی نہیں ہے. وہ مہلت بھی نہیں ملتی ان کو ٹائم بھی, وقفہ بھی نہیں ملتا ہے. تو پھر وہ کیا کریں گے, روئی اس کے ساتھ کپڑا باندھ کے پٹی باندھ کر کے نماز پڑھیں گے, تاکہ ان کی بہرحال نماز کسی طرح بھی قضا نہ ہو. نماز کو کسی طرح چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ہر صورت میں اس کو انجام دینا ہے. کھڑے ہو کر نہیں انجام دے سکتا تو بیٹھ کر انجام نہیں دے سکتا, لیٹ کر اچھے سے انجام نہیں دے, دائیں کروڑ پر انجام نہیں دے, بائیں کروڑ سے انجام نہیں دے, دل یعنی ہاتھ کے اشارے سے انجام نہیں دے سکتا تو دل کے اشارے سے انجام, آنکھ کے اشارے سے انجام دے, آنکھ کے اشارے سے بھی انجام دے, دل کے اندر خالی سوچ کے نماز پڑھے. حتیٰ یہ کہ ڈوبتے ہوئے انسان پر بھی نماز واجب ہے. ڈوب رہا ہے دریا میں یا آگ میں جل رہا ہے پھر بھی نماز واجب ہے, نماز ختم نہیں ہو سکتی ہے. وہ جب جل رہا ہے یا ڈوب رہا ہے تو سوچ تو سکتا ہے نا, سوچے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, بس وہ سوچتے نماز پڑھ سکتا ہے, چاہے وہ ڈوب ہی جائے. البتہ یہ کہ اگر ڈوبنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نماز کے بغیر تو پہلے تو بچانے کی کوشش کرنا ہے. لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, ڈوبنا تو ہے ہی ہے. وضو جو پہلے سے کیا ہوا ہے, مثلا پہلے سے کیا ہوا وضو, اب وہ ڈوب رہا ہے, مثلا نہیں کیا تو وضو کرنا پڑے گا. وضو پہلے کرنا پڑے گا. وضو جو ہے نہیں ڈوب رہا ہے تو طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا ہوتی ہے, پھر جو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے پھر. لیکن اگر وضو کیا اور ڈوب رہا ہے تو دل کے اندر بھی نماز پڑھنا ہے, خالی دل سے اشارہ کرنا ہے, دل سے جو ہے سوچنا ہے, سوچنے کا نام ہے وہ نماز پڑھنا ہے. نہیں کہ میں ابھی جو ہے کھڑا ہوں, تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہوں, پھر نیت کر رہا ہوں, پھر کھڑا ہوں, الحمد تو ڈوبتے ڈوبتے ہی پڑھ سکتا ہے, پھر رکوع میں جا رہا ہوں, پھر سجدے میں جا رہا ہوں, یہ جو ہے سوچنا ہے, اسی سوچنے کا نام ہے
دل کے اندر نماز کو پڑھنا ہے، کسی طرح بھی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، کوشش پوری ہونا چاہیے کہ نماز کسی طریقے سے چھوٹنے نہ پائے۔ صلی اللہ علیہ